بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روب میں اضافہ ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار ہونا، کم سن ہونا اور قوت برداشت نہ ہونا۔ کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ سانولا پڑنے لگتا ہے۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سیدنا حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے بدن میں سے 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ انہوں نے کہا، یقیناً میرا مرض بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ اور آپ نے فرمایا، آدمی کو ہر خرچ میں ثواب ملتا ہے سوائے مٹی میں خرچ کرنے کے، یا فرمایا گھر بنانے میں۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لقوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ پانی کا کثرت استعمال چہرے کو جوان اور خوبصورت رکھتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، ایسا کرنے سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ روزانہ سونف کے چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ خاموشی نہ صرف 1000 بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضامن ہے۔ زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پگھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پاؤں کے سرسوں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اگر آنکھ میں دانے نکلیں تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہیں۔ ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا کے معاملے میں لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبروں اور بوسیدہ ہونے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دے اور کل کے دن کو اپنے ایام میں سے شمار نہ کرے
اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتا ہے۔ دودھ میں اسپغول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو بادام کا استعمال کریں۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے تو 4 سے 5 کلو وزن کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ گردے خراب ہونے کی چند نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، بازوؤں اور گھٹنوں پر سوج ظاہر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پئیں تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوتل سے جتنا پانی پئیں اتنا دوبارہ ڈال دیں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھائیں، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگائیں، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کریں، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ آپ کا راز آپ کی قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دان میں کیڑا نہیں لگتا۔ سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے عداوت و دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ رات کو کالی مرچ کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ گاجر کھانے سے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہو تو یوگا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ بازاری مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگوں کے شر سے محفوظ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کھیرا بطور سلاد چند دن کھا لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا جب کہ آپ اسے خود چھپا نہ سکے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام بہتر ہوتا ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب افطار کا وقت آتا تو ایک روزہ دار قبلہ رو ہو کر کہتا، اے اللہ، مجھے ہر اس مصیبت سے خلاصی عطا فرما دیجیے جو آج کی رات میں آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایسا 3 مرتبہ کہتا اور جب سورج کی روشنی پھیلنے لگتی تو کہتا، اے اللہ،
ہر اس بلائی میں میرا حصہ بھی رکھیے جو آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایسا بھی 3 مرتبہ کہتا۔ راوی کہتے ہیں اس شخص سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے اپنی زبانوں کو آسودگی بخشو اور اپنے دلوں پر اسے چسپاں کر لو۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد ہو تو سونف، مصری، مغز بادام، ثابت دھنیا یہ تمام 20 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر سفید شیشے کی بوتل میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ کلونجی کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ ٹائیفائیڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور اشراق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا، اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع، دھوکے کے گھر سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنج و غم دور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیزابیت اور معدے کی جلن سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بھنڈی کی جیل کو بالوں میں دگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھ، تمہیں مسجد میں سے سب سے زیادہ عالی شان شخص کون نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور کیا تو مسجد میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے بدن پر عمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے زیادہ کم تر شخص کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کے جسم پر بوسیدہ لباس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسرا ان سب سے بہتر ہے۔ لیموں کا رس آدھا چمچ اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ مکس کر لیں، پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے، دانتوں کی میل اور پیلے پن کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل مسل دینے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں، اس کے ساتھ لیموں اور شہد ملا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور رنگ نکھرتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دیں، 1 ہفتے میں موٹے ہو جائیں گے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ اسپغول کا چھلکا ملا کر پئیں۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔